بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد ثالث میں تھی کہ مقصد ثالث مفہوم مخالف کے موارد کے بیان میں تھا۔ پہلا مورد مفہوم شرط ہے۔ مفہوم شرط کے بارے میں مختلف مطالب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اس بحث کی آخر میں مصنف دو تنبیہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تنبیہات بہرحال عربی میں تو جمع ہے لیکن اردو میں وہی دو پر بھی آتا ہے، لہذا دو تنبیہوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلی تنبیہ اس نقطے کے بارے میں ہے، اگر شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو، وہاں پر کیا کریں گے؟ اچھا، محل نزاع اور محل بحث کو روشن کرنے کے لیے شرط اور جزا کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں متحد ہیں، یعنی شرط بھی ایک ہے، جزا بھی ایک ہے۔ مثلا مولا کہتا ہے اذا جاءک زید فاکرمہ، اگر تمہارے پاس زید آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں متعدد ہیں، شرط بھی متعدد ہے، جزا بھی متعدد ہے۔ مثال، مولا آپ کو کہتا ہے اذا جاءک زید فاکرمہ، پھر کہتا ہے اذا ذهب زید الی المسجد فاقتدی بہ۔ یہاں پر دو شرطیں اور دو علیحدہ جزا ہیں۔ اذا جاءک زید ایک شرط، فاکرمہ اس کی جزا۔ اذا ذهب زید الی المسجد دوسری شرط، فاقتدی بہ دوسری جزا۔ دوسری صورت یہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شرط ایک ہے لیکن جزا متعدد ہے۔ مثلا شارع کہتا ہے اذا جاءک زید فاکرمہ وَإِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَطْعِمْهُ۔ یہاں پر دیکھیں شرط ایک ہی ہے اذا جاءَكَ زَيْدٌ، جزا متعدد ہے۔ درست ہے، اذا جاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ ایک جزا، اذا جاءَكَ زَيْدٌ فَأَطْعِمْهُ اس کو کھانا کھلانا دوسری جزا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ شرط متعدد ہے اور جزا ایک ہے۔ اذا جاءک زید فاکرمہ، اذا ذهب زید الی المسجد فاکرمہ۔ اب یہاں پر شرط کیا ہے؟ متعدد ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں اذا جاءک زید، دوسری مرتبہ کہتے ہیں اذا ذهب زید الی المسجد۔ شرط متعدد ہے، جزا ایک ہی ہے، فاکرمہ۔ تو تنبیہن میں جو ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں اس چوتھی صورت کے بارے میں گفتگو ہے۔ شرط متعدد ہے اور جزا ایک ہے، یہاں پر کیا کہیں گے؟ مثال، شرعی مثال جو مصنف نے یہاں پر دی ہے اس مثال کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلا مولا کہتا ہے اذا خفی الاذان فقصر واذا خفی الجدران فقصر۔ یہاں پر جزا ایک ہے، فقصر، شرط متعدد ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتا ہے اذا خفی الاذان فقصر، حد ترخص کی بحث میں ہے نا یہ، کہ جب آپ مسافرت کے لیے نکلتے ہیں حد ترخص کیا ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ شہر کے در و دیوار آپ کو نظر نہ آئے یا شہر کی اذان وغیرہ آپ کو سننے میں نہ آئے۔ تو ایک مرتبہ مولا کہتا ہے اذا خفی الاذان، اگر اذان تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، فقصر، یہ حد ترخص ہے، یہاں سے تم نماز قصر پڑھ سکتے ہو۔
دوسری مرتبہ کہتا ہے وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ، اور اگر شہر کے در و دیوار بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے تو یہ بھی حد ترخص ہے، یہاں پر آپ کیا کریں، نماز قصر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو تو کبھی کبھار ان دونوں جملوں کے اندر، جو دو جملے شرطیہ ہیں، ان دونوں کے اندر تعارض کی شکل آتی ہے۔ اچھا، اس تعارض کی شکل کو سمجھنے سے پہلے دو تین باتیں آپ سمجھیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ لفظ یا جملہ جس پر دلالت مطابقی کے لحاظ سے دلالت کرے وہ جملے کا مدلول مطابقی ہوتا ہے، اور جس مطلب پر دلالت التزامی کے عنوان سے دلالت کرے اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم۔ یہ ابتدا میں آپ پڑھ چکے تھے۔ اذا خفی الاذان فقصر، اس کا منطوق کیا ہے؟ اس کا منطوق یہ کہ اگر اذان نہ سنائی دے تو نماز قصر پڑھو، یہ منطوق ہے۔ جملہ اس پر دلالت مطابقی کے لحاظ سے دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اذان سنائی دے تو قصر نہ پڑھو، یعنی کیا کرو؟ تمام پڑھو نماز، یہ اس کا مفہوم ہو جائے گا۔ پس یہ جو جملہ شرطیہ ہے، اس جملہ شرطیہ میں ایک منطوق اور ایک مفہوم، کہ جو ہم شروع سے آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ کبھی کبھار دو دلیلوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، ایک دلیل دوسرے دلیل کے ساتھ ٹکراتی ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دوسرے جز کے آخر میں پڑھیں گے کہ دو دلیل ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹکراتے ہیں کس طریقے سے ٹکراتے ہیں۔ تفصیلات وہاں پر آئیں گی، فی الحال آپ عرفی طریقے سے، عام طریقے سے سمجھیں کہ کبھی کبھار دو دلیلوں کے اندر ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس ٹکراؤ کی مختلف صورتیں انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے۔ اس نقطے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب یہ جو دو دلائل ہیں ہمارے پاس، اذا خفی الاذان فقصر وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں قضیوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن ٹکراؤ کس طریقے سے؟ ایک دلیل یا ایک جملے کا منطوق دوسرے جملے کے مفہوم کے ساتھ ٹکراتا ہے، ایک جملے کا مفہوم دوسرے جملے یا دوسرے قضیے کے منطوق کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو قضیہ ہے نا، اذا خفی الاذان فقصر واذا خفی الجدران فقصر، یہ جو دو جملے ہیں در حقیقت آپ کے پاس چار چیزیں ہیں، کیونکہ اذا خفی الاذان فقصر کا ایک منطوق، اذا خفی الاذان فقصر کا دوسرا مفہوم، ایک منطوق ایک مفہوم، دو۔ اسی طریقے سے دوسرے قضیے کے بھی اذا خفی الجدران فقصر، ایک منطوق اور دوسرا مفہوم، چار بن جائیں گے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے میں عرفی طریقے سے آرام سے یعنی سادے طریقے سے بیان کرتا ہوں، پھر اس کو فنی اور اصطلاحی زبان میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پر شہر کے در و دیوار تو نظر نہیں آتے لیکن اذان سنائی دیتی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے۔ ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ شہر کے در و دیوار تو نہیں دکھائی دے رہے لیکن اذان سنائی دے رہی ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر اذان تو نہیں سنائی دے رہی لیکن شہر کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ایسے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ان دونوں دلیلوں کے اندر ایک لحاظ سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ کیسے ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ یوں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اذا خفی الاذان فقصر، اگر مفہوم شرط کو مان لیا جائے تو اس قضیے کا منطوق کیا کہتا ہے؟ اس کا منطوق کہتا ہے کہ اگر اذان سنائی نہ دے تو نماز آپ نے قصر پڑھنی ہے، اور یہ جملہ بھی مطلق ہے، اطلاق پایا جاتا ہے، مطلقاً آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے۔ اگر اذان سنائی نہ دے تو نماز آپ نے قصر پڑھنی ہے، چاہے شہر کے در و دیوار نظر آئیں یا نہ آئیں۔
کیونکہ جملے کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے. اذا خفی الاذان فقصر مطلقاً، چاہے شہر کے در و دیوار نظر آئیں یا در و دیوار نظر نہ آئیں. دوسرا جملہ جو ہے اذا خفی الجدران فقصر، یہ کہتا ہے کہ در و دیوار اگر مخفی ہو جائیں تو مطلقاً آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے، چاہے اذان سنائی دے یا سنائی نہ دے. تو اب اس میں سے جو پہلا جملہ ہے، اس جملے کا منطوق اذا خفی الاذان فقصر، اس کا جو منطوق ہے وہ کس کے ساتھ ٹکراتا ہے؟ وہ دوسرے قضیے کے مفہوم کے ساتھ ٹکراتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کا منطوق یہ ہے کہ اگر اذان سنائی نہ دے تو آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے مطلقاً، چاہے دیوار نظر آئے یا نہ آئے. صحیح ہے، مطلقاً آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے. جبکہ وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دیوار دکھائی دے، شہر کے در و دیوار نظر آئیں تو نماز پوری پڑھنی ہے. پہلے قضیے کا مفہوم اذا خفی الاذان فقصر، پہلے قضیے کا منطوق اذا خفی الاذان فقصر، کہ اگر اذان سنائی نہ دے تو مطلقاً آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قصر پڑھنا ہے. حتیٰ اس صورت میں بھی جب شہر کی در و دیوار نظر آئے، اس صورت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قصر پڑھنا ہے. لیکن دوسرا قضیہ وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شہر کے در و دیوار نظر آئے تو نماز کو قصر نہیں بلکہ نماز کو تمام پڑھنا ہے. بس پہلا جملہ کہہ رہا ہے جب شہر کے در و دیوار نظر آئیں اور اذان سنائی نہ دے تو نماز قصر ہے. دوسرا قضیہ کہہ رہا ہے کہ اگر شہر کے در و دیوار نظر آئیں اور اذان بے شک نہ سنائی دے پھر بھی آپ نے نماز تمام پڑھنی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، پہلے قضیے کا منطوق دوسرے کا مفہوم آپس میں ٹکراتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے قضیے کا منطوق اور پہلے قضیے کا مفہوم ان کے اندر بھی ٹکراؤ ہوا ہے. کیونکہ دوسرا قضیہ کہہ رہا اذا خفی الجدران فقصر، اس کا منطوق یہ ہے کہ اگر در و دیوار نظر نہیں آتے تو مطلقاً آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے، چاہے اذان سنائی دے یا اذان سنائی نہ دے. جبکہ دوسرے قضیے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اذان سنائی دے گی تو آپ نے نماز کو مکمل پڑھنا ہے. اس قضیے کا، پہلے قضیے کا مفہوم اذا خفی الاذان فقصر کا مفہوم اور اذا خفی الجدران فقصر کا منطوق آپس میں ٹکراتے ہیں. درست ہے؟ یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی آپ کو. اس جگہ پر ہم کیا کریں؟ اب اگر مفہوم شرط کو مانیں اور شرط متعدد ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہم کس چیز کو مانیں گے؟ عبارت کا ٹکڑا یہ میں پڑھتا ہوں پہلے، اس کے بعد آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس تعارض کو کیسے ختم کریں، اس مسئلے کو ہم لوگ کیسے حل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، فرماتے ہیں کہ سزاوار ہے دو امور پر تنبیہ کرنا، خبردار کرنا آپ کو. الاول، امر اول یہ ہے اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، اگر شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو تو یہاں پر کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ عقلی طور پر 4 صورتیں، ان میں سے اسی صورت کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. اذا کان الشرط متعددا والجزاء واحدا، اگر شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو. کما لو قال، اگر مولا آ کر کہے اذا خفی الاذان فقصر وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ. یہاں پر دیکھیں شرط متعدد ہے، ایک شرط ہے اذا خفی الاذان، دوسری شرط ہے اذا خفی الجدران، 2 شرطیں، لیکن جزا ایک ہے فقصر فقصر. فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم، اگر ہم اس نقطے کے قائل ہو جائیں، اگر اس مبنا کو مان لیں کہ جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے مفہوم میں، اس قول کی بنا پر تقع المعارضۃ
کہتے ہیں کہ معارضہ اور تعارض واقع ہوگا بین منطوق احدہما، دونوں قضیوں میں سے ایک کے منطوق و مفہوم الآخر، اور دوسرے قضیے کے مفہوم کا۔ اذا خفی الاذان فقصر، اس کا منطوق ہے واجب ہے نماز کو قصر پڑھنا جب اذان سنائی نہ دے، مطلقاً، چاہے در و دیوار نظر آئے یا در و دیوار نظر نہ آئے، یہ اس کا ہے منطوق۔ دوسرے قضیے کا مفہوم کیا ہے؟ اذا خفی الجدران فقصر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو قصر پڑھنا واجب نہیں بلکہ تمام پڑھنا ہوگا۔ کب؟ جب در و دیوار مخفی نہ ہوں۔ اگر در و دیوار مخفی نہیں ہے تو نماز کو پورا پڑھنا ہے، مطلقاً، مطلقاً، چاہے اذان سنائی دے یا چاہے اذان سنائی نہ دے۔ اس وجہ سے دیکھیں ان دونوں میں تعارض ہو رہا ہے، کسی بھی ایک قضیے کا منطوق دوسرے قضیے کے مفہوم کے ساتھ۔ اس بات کو آسان بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کاپی پر اذا خفی الاذان فقصر کا منطوق بھی لکھیں اور مفہوم بھی لکھیں، اذا خفی الجدران فقصر کا منطوق بھی لکھیں، مفہوم بھی لکھیں۔ 4 قضیے بنیں گے، ان 4 قضیوں میں سے 2 قضیوں کا آپس میں تعارض ہوگا، پہلے قضیے کا منطوق دوسرے قضیے کا مفہوم، دوسرے قضیے کا مفہوم دوسرے قضیے کا منطوق پہلے قضیے کا مفہوم، ایسے آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ فَلَوْ افْتَرَضْنَا، اگر ہم فرض کرتے ہیں، ان المسافر بلغ الی حد، مسافر ایک ایسی جگہ تک پہنچ گیا ہے کہ لا یسمع اذان البلد، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ شہر کی اذان نہیں سن رہا۔ یہ بیان کر رہا ہے پہلے قضیے کے منطوق کو۔ ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہے کہ اذا خفی الاذان صادق آتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر پہنچا ہے کہ جہاں پر اذان سننے میں نہیں آ رہی۔ وَلَكِنْ يَرَى جُدْرَانَهُ، لیکن کیا کرتا ہے؟ شہر کے در و دیوار دیکھ پا رہا ہے۔ فَيُقَصِّرُ، اس بنا پر اس بندے کو نماز قصر پڑھنی چاہیے، حسب منطوق الجملۃ الاولیٰ، پہلے جملے کے منطوق کے اعتبار سے اس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اذا خفی الاذان صادق آ رہا ہے۔ وَيُتِمُّ، اور اس کو نماز تمام کرنی چاہیے، مکمل پڑھنی چاہیے، حسب مفہوم الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملے کے مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ دوسرے جملے کا مفہوم یہ ہے، اذا خفی الجدران فقصر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شہر کے در و دیوار نظر آئے تو نماز مکمل پڑھو۔ بس پہلے قضیے کا منطوق دوسرے کا مفہوم آپس میں ٹکراتے ہیں۔ کما انہ اذا بلغ الی حد یسمع الاذان ولا یر الجدران، یہ دوسری صورت بیان کر رہا ہے۔ کون سی صورت؟ کہ پہلے قضیے کا مفہوم اور دوسرے قضیے کا منطوق آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اذان تو سن رہا ہے لیکن ولا یر الجدران، شہر کے در و دیوار نہیں دیکھ رہا، یعنی اذا خفی الجدران منطوق صادق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے قضیے کا مفہوم۔ تو اس صورت میں فَيَتِمُّ یا فَيُتِمُّ حسب مفہوم الجملۃ الاولیٰ، پہلے جملے کے مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ پہلے جملے کا مفہوم کیا؟ اذا خفی الاذان فقصر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر در و دیوار نظر آئیں تو نماز مکمل پڑھو۔ پہلے جملے کا مفہوم کہتا ہے نماز کو مکمل پڑھو، وَيُقَصِّرُ حسب منطوق الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملے کے منطوق کے اعتبار سے اس کو نماز قصر کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے جملے کا منطوق یہ ہے کہ اگر در و دیوار نظر نہ آئے تو نماز قصر پڑھو۔ بس نتیجہ کیا ہے؟ فَالتَّعَارُضُ بَيْنَ مَنْطُوقِ إِحْدَاهُمَا وَمَفْهُومِ الْأُخْرَى، یہاں پر دونوں میں سے ایک کے منطوق اور دوسرے کے مفہوم کے اندر تعارض پایا جاتا ہے، تقاضب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔
اچھا اب کیا کریں یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو رائے حل ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر ہم یہاں پر اپلائی کریں، کسی ایک رائے حل کو مان لیں، تو اس صورت میں ہمارا یہ تعارض اور ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔ اچھا وہ دو رائے حل کیا ہے؟ ان کو سمجھنے سے پہلے مفہوم شرط کے بحث میں جو آپ ایک نقطہ پڑھ چکے ہیں، میں اس نقطے کا تکرار کروا دوں آپ کو۔ دیکھیں مفہوم شرط میں ہم نے کہا تھا کہ مفہوم شرط کو اسی وقت قبول کیا جا سکتا ہے جب مفہوم شرط کے اندر تین شرائط ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہ جزا اور شرط میں ملازمہ ہو، ٹھیک ہے، ملازمہ ہو، اتفاق نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ تلازم بھی ترتب کے باب سے ہو، یعنی مقدم تالی کے لیے علت ہو، شرط جزا کے لیے علت ہو۔ تیسرا شرط یہ تھا کہ یہ ترتب بھی علت کی صورت میں ہو، لیکن یہ علت بھی علت انحصاری ہو، علت منحصرہ ہو۔ اس کو ہم نے بیان کیا تھا، یہ نقطہ آپ نے وہاں پر پڑھا تھا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرط علت تامہ ہو جزا کے لیے، اور نہ فقط یہ کہ علت تامہ ہو بلکہ علت منحصرہ ہو۔ علت تامہ ہو یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ شرط آ جائے گی تو جزا وجود میں آنی چاہیے، اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ علت منحصرہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مفہوم شرط میں ہم لوگ شخص حکم کو نہیں، سنخ حکم کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب علت منحصرہ ہو، یعنی یہی علت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علت نہیں ہے، اس حکم کے لیے فقط یہی علت ہے۔ یہ دو چیزیں تھیں، یا علت تامہ، ٹھیک ہے، علت تامہ اور علت منحصرہ۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اگر شرط متعدد ہے اور جزا ایک ہے، یا تو آپ اس بات کو مان لیں کہ دونوں جملات شرطیہ میں جو علیحدہ علیحدہ شرط بیان ہوئی ہے، یہ شرط علت تامہ نہیں ہے بلکہ جزء العلت ہے، یعنی اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، یہاں پر ہر ایک شرط علت تامہ نہیں ہے بلکہ جزء العلت ہے۔ یعنی نماز کے قصر کرنے کے لیے علت یہ نہیں ہے، اس کی علت یہ نہیں ہے کہ فقط اور فقط اذان سنائی نہ دے، اس کی فقط علت یہ نہیں ہے کہ در و دیوار نظر نہ آئے، نہ، بلکہ خفی الاذان ایک جزء العلت ہے اور خفی الجدران دوسرا جزء العلت ہے۔ یعنی گویا کہ مولا نے ان دونوں دلیلوں میں، ان دونوں جملوں میں ایک ایک جز کو ذکر کیا ہے۔ جب ایک ایک جز کو ذکر کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قصر کے لیے علت تامہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی نہ اذان سنائی دے نہ در و دیوار نظر آئے۔ اس طریقے سے ہو تو پھر نماز آپ نے قصر پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ صورت، اب تعارض ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم شرط ثابت ہی اس صورت میں ہو رہا تھا کہ جب ہم اس شرط کو علت تامہ مانیں، اس صورت میں مفہوم شرط بن رہا تھا۔ لیکن اگر شرط کو ہم نے جزء العلت پر حمل کر دیا تو اس صورت میں یہاں پر مفہوم شرط نہیں ہے۔ اچھا، تو اس صورت میں تعارض ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو آپ نے جزء العلت پر حمل کیا تو اس صورت میں اصلاً یہ مفہوم ہی نہیں ہوگا ایک ایک جملے کا۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ ہم علت تامہ کو خراب نہ کریں بلکہ انحصار کو خراب کریں۔ ہم نے کہا تھا نا مفہوم شرط اس صورت میں ہوگا کہ جب وہی علت ہو، علت منحصرہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور علت نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اذا خفی الاذان ایک علت تامہ ہے، اذا خفی الجدران دوسری علت تامہ ہے، لیکن علت منحصرہ نہیں ہے۔ نماز کے قصر کرنے کے لیے علت منحصرہ فقط خفی الاذان نہیں ہے، علت انحصاری کا انکار کریں۔ اچھا، اگر علت انحصاری کا انکار کریں گے تو بھی مفہوم شرط ختم ہو جائے گا۔ خود مفہوم شرط ختم ہو جائے گا تو تعارض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ شارع اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اذا خفی الاذان، خود یہ علت تامہ فقط سے،
لیکن علت منحصرہ نہیں ہے، لہذا اس کا مفہوم نہیں ہوگا۔ جب مفہوم نہیں ہوگا تو دوسرے جملے کے منطوق کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اذا خفی الجدران علت تامہ ہے لیکن علت منحصرہ نہیں، کیونکہ اس کا بھی جب علت تامہ ہے علت منحصرہ نہیں ہے تو اس کا بھی مفہوم نہیں ہوگا۔ جب اس کا مفہوم نہیں ہوگا تو پہلے قضیے کے منطوق کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کسی ایک بات کے اگر آپ یہاں پر قائل ہو جائیں تو یہ جو تعارض اور ٹکراؤ ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ یا آپ کہیں کہ ہر ایک جزء العلت ہے، یعنی فقط اذان کا مخفی ہونا کافی نہیں ہے، اذان بھی مخفی ہو اور در و دیوار بھی مخفی ہو تب نماز قصر پڑھنی ہے۔ یہ اس صورت میں جب آپ نے اس کو علیت تامہ سے ہٹا دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ دوسرا تصرف یہ ہے کہ نہ ہے تو علت تامہ لیکن علت منحصرہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہو جائے تو آپ کو نماز قصر کرنی پڑے گی، درست ہے؟ لیکن تعارض بہرحال دونوں صورتوں میں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے ہم تعارض تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن دونوں طریقوں میں سے مناسب طریقہ کون سا ہے، رجحان رکھنے والا کون سا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے رجحان رکھنے والا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جملہ شرطیہ میں یہاں پر جو شرط ہے وہ علت انحصاری کو نہیں بیان کر رہے، علت انحصاری کا انکار کریں، یہ مناسب طریقہ ہے، یہ زیادہ رجحان رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کا ظہور علت انحصاری میں بہت کم ہے، علت تامہ میں زیادہ ہے لیکن علت انحصاری میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک تو یہ نقطہ ہے کہ جس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا اور بہترین نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ جس کو مصنف یہاں پر ذکر کریں وہ کہہ رہے اس لیے کہ علت انحصاری کا انکار دونوں صورتوں میں کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر علت تامہ کا انکار کرتے ہیں اس صورت میں بھی بس یہ علت منحصرہ نہیں ہے جملہ شرطیہ، اور اگر جداگانہ آپ اس کو کہیں کہ علت تامہ تو ہے لیکن علت انحصاری کا میں انکار کر رہا ہوں تو اس صورت میں بھی علت انحصاری کا آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے۔ دونوں تصرفات میں دونوں صورتوں میں آپ کو علت منحصرہ کا انکار کرنا پڑتا ہے، یا مستقلاً فقط اسی کا انکار کریں، یا جب آپ علت تامہ کا انکار کرتے ہیں تو علت منحصرہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جب دونوں صورتوں میں اس کا انکار ہوتا ہی ہے تو پھر مستقلاً طریقے سے ہم صرف اسی کا کیوں نہ انکار کریں، ہم کہیں کہ ہر ایک اپنی جگہ پر علت تامہ تو ہے لیکن علت منحصرہ نہیں ہے۔ مصنف کا یہ بیان ہے، دیکھیں عبارت کو۔ وَبِمَا عَرَفْتَ، فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مفہوم شرط کے اندر جو منات اور ملاک آپ نے سمجھا تھا اس کے مطابق یہ ہے کہ ان استفادت المفہوم مبنی علی کون الشرط علتا تامتا اولا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ مفہوم شرط کا استفادہ کرنا موقوف ہے اس بات پر کہ یہ شرط علت تامہ ہو، درست ہے؟ البتہ مصنف نے وہاں پر صرف علیت کا تذکرہ کیا تھا، علت تامہ نہیں کہا تھا۔ یہ اس کتاب کے اندر تھوڑا سا جسے کہیں اشتباہ ہے۔ درست یہی ہے کہ شرط علت تامہ ہو، لیکن مصنف نے شرائط کے اندر علت تامہ کو ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک، مبنی علی کون شرط علتا تامتا اولا، پہلی بات تو یہ کہ شرط علت تامہ ہو، ومنحصرتا ثانیہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علت منحصرہ بھی ہونی چاہیے۔ اس صورت میں یرتفع التعارض، جب ان دونوں نقطوں کو آپ نے جان لیا تھا تو اب تعارض کیسے مرتفع ہوگا؟ یرتفع التعارض بالتصرف فی احد ذینک الامرین، تعارض ختم ہو جائے گا کس طریقے سے کہ ہم تصرف کریں فی احد ذینک الامرین، زین وہی اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ ان دونوں امروں میں سے کسی ایک امر کے اندر تصرف کرنا پڑے گا، یا علت تامہ کا انکار کریں یا علت منحصرہ کا انکار کریں۔ اگر کسی بھی ایک کا انکار کریں گے جملہ شرطیہ کا مفہوم ختم ہو جائے گا، فتفقد الجملۃ الشرطیۃ مفہومہا، مفہوم شرط اپنا جملہ شرطیہ اپنا مفہوم کھو دے گا، ختم ہو جائے گا۔
وَإِنْدَ ذَلِكَ جب جملہ شرطیہ کا مفہوم ختم ہو گیا تو لا يبقى للمعارضة الا طرف واحد، تو اب معارضے کا دوسرا طرف تو نہیں ہوگا، تعارض ٹکراؤ دو چیزوں میں ہوتا ہے، اب فقط منطوق ہے، کیونکہ ہر جملے کا منطوق دوسرے کے مفہوم کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، جب جملہ شرطیہ کا مفہوم ہی ختم کر دیا تو اب تعارض کا فقط ایک طرف رہے گا۔ لا يبقى للمعارضة الا طرف واحد وهو منطوق الاخر، وہ کون سا طرف ہے؟ وہ فقط دوسرے کا منطوق ہے، نتیجے میں تعارض نہیں ہوگا۔ وَإِلَيْكَ بَيَانُ كِلَا التَّصَرُّفَيْنِ، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان دونوں تصرفات کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہے۔ اما الاول التصرف فی السببیت التامہ، ہم آئیں اور علت تامہ کا انکار کریں، تصرف کریں سببیت تامہ میں یعنی علت تامہ کا انکار کریں۔ بأن تكون الجملة الثانية قرينة على ان خفاء الاذان لیست سببا تاما للکسر، دوسرا جملہ قرینہ بنائیں اس بات کا کہ اذان کا مخفی ہونا سبب تام نہیں ہے، علت تامہ نہیں ہے کسر کے لیے، بلکہ وَإِنَّمَا السَّبَبُ التَّامُ هُوَ خِفَاءُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْأَذَانِ وَالْجُدْرَانِ، بلکہ سبب تامہ اور علت تامہ کیا ہے؟ دونوں امروں کا مخفی ہونا، یعنی نہ در و دیوار نظر آئے نہ اذان سننے میں آئے۔ فَتَكُونُ النَّتِيجَةُ بَعْدَ التصرف، اس تصرف کے بعد یہ جو آپ نے علت تامہ کا انکار کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ هو اذا خفی الجدران والاذان معا فقصر، جب در و دیوار بھی نظر نہ آئے، جب اذان بھی نہ سننے میں آئے، اسی صورت میں نماز قصر پڑھنی ہے۔ واما ثانی، اور دوسری صورت، وہو تصرف فی انحصاریت الشرط، علت تامہ کا انکار نہیں ہے، شرط کے منحصر ہونے کا انکار کریں آپ۔ فَبِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِّنْهُمَا سَبَبًا مُسْتَقِلًا، دونوں میں سے ہر ایک مستقل سبب ہے، یعنی علت تامہ ہے، لا سببا منحصرا، علت تامہ تو ہے لیکن علت منحصرہ نہیں ہے، یہ بھی علت تامہ ہے وہ بھی علت تامہ ہے۔ فَتَكُونُ النَّتِيجَہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ هِيَ اسْتِقْلَالَ كُلِّ وَاحِدٍ فِي إِيجَابِ الْقَصْرِ، کہ ہر ایک اپنی جگہ پر مستقل ہے نماز قصر کے لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر مستقل سبب ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ شارح نے ایسے کہا، اذا خفی الاذان او الجدران فقصر، اگر اذان یا در و دیوار مخفی ہو جائے تو آپ نماز کا اثر پڑھے، وہ ہو تو بھی کرے وہ ہو تو بھی کرے۔ والفرق بین التصرفین واضح، فرماتے ہیں کہ دونوں تصرفات کے اندر فرق واضح ہے۔ فإن مرجع التصرف في الأول إلى نفي السببية المستقلة عن كل منهما، فرماتے ہیں جو پہلا تصرف ہے اس کی باز گشت اس نقطے کی طرف ہے کہ سببیت مستقلہ کا انکار کیا جا رہا ہے دونوں میں سے ہر ایک سے، وجعلهما سببا واحدا، اور اس کی باز گشت اس نقطے کی طرف ہے کہ دونوں چیزوں کو ملا کر ایک سبب بنایا جا رہا ہے۔ کما ان مرجعه فی الثانی، جس طریقے سے اس تصرف کا دوسرے میں جو مرجع اور باز گشت ہے وہ کیا ہے؟ الی سلب الانحصار، ہم لوگ انحصار کو سلب کر رہے ہیں۔ بعد تسلیم سببیت کل منہما مستقلا، باوجود اس کے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک کو علت تامہ مان رہے لیکن سببیت انحصاری کا انکار ہے۔ فعل الاول، نتیجے کے طور پر پہلے تصرف کی صورت میں لا یقصر، وہ بندہ نماز کو قصر نہیں کرے گا الا اذا خفی کلاہما، مگر جب دونوں اذان اور جدران دونوں مخفی ہو جائے۔ وعلی الثانی، اور دوسری صورت میں یقصر مع خفاء کل منہما، دوسری صورت میں نماز کو قصر پڑھے گا کیسے؟ اگر کوئی ایک بھی سبب حاصل ہو جائے گا، کوئی ایک بھی مخفی ہو جائے تو نماز قصر پڑھے گا۔ وعلی کلا التقدیرین، فرماتے ہیں کہ دونوں تصرفات کی صورت میں یرتفع التعارض، تعارض ختم ہو جائے گا، لزوال المفہوم بکل من التصرفین، دونوں میں سے کوئی ایک بھی تصرف آپ کریں مفہوم ختم ہو جائے گا، مفہوم جب ختم ہو گیا تو تعارض ختم ہو جائے گا۔ لأن المفہوم فرع کون الشرط سببا تاما و منحصرا، کیوں مفہوم ختم ہوگا؟ اس لیے کہ مفہوم متفرع ہے اس بات پر کہ شرط سبب تام ہو اور شرط علت منحصرہ ہو۔ والمفروض انہ اما غیر تام،
اور فرض یہ ہے کہ یا وہ شرط تامہ نہیں ہے پہلے تصرف پہ، اور غیر مناصر یا علت مناصرہ نہیں ہے دوسرے صورت میں. تو بہرحال اذا فقد الشرط و فقد المشروط، جب یہ شرائط ختم ہو جائیں گے تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا. الا سے بیان کریں کہ ان دونوں تصرفات میں سے کون سا تصرف مناسب ہے. الا انہ وقع الکلام فی تقدیم احد التصرفین علی الاخر، لیکن جھگڑا اس بات میں کہ ان دونوں تصرفات میں سے کس تصرف کو دوسرے پر مقدم کیا جائے. وظاہر، مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ هو التصرف فی ظہور کل من الشرطین فی الانحصار، یعنی دوسرا تصرف کہ تصرف کیا جائے اس بات میں کہ دونوں شرطوں میں سے ہر ایک جو انحصار میں ظہور رکھتا ہے اس میں تصرف کریں، اس میں تصرف کریں. یعنی یہ کہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک جو انحصار میں ظہور رکھتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، یعنی علت منحصرہ نہیں ہے، یعنی دوسرا تصرف. فیکون کل منہما مستقلا فی التأثیر، دونوں میں سے ہر ایک تأثیر میں تو مستقل ہوگا. فاذا انفرد احدہما کان لہ التأثیر فی ثبوت الحکم، جب دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس صورت میں کیا ہے، کان لہ التأثیر، اس کے لیے اثر ہوگا فی ثبوت الحکم، حکم کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی فقط اذا خفی الاذان ہو لیکن خفی الجدران نہ ہو، پھر اس صورت میں بھی فقط سے آپ کو نماز کا اثر پڑھنی پڑے. وَإِذَا حَصَلَ مَعًا، اور اگر دونوں شرطیں حاصل ہو جائیں، فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، اگر ایک دوسرے کے پیچھے آئیں تو کان تأثیر للسابق، جو ان میں سے پہلے والا ہوگا اس کے لیے تأثیر ہوگی. وَإِنْ تَقَارَنَا، اگر دونوں شرائط ساتھ میں حاصل ہوں، کان الْأَثَرُ لَهُمَا مَعًا، تو دونوں کے لیے اثر ہوگا. وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ، کہ یہ بعد والی بات ہے کہ آیا اسباب اور مسببات میں تداخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کرتے ہیں. وَإِنَّمَا قُلْنَا بِرُجْحَانِ التَّصَرُّفِ فِي الْانْحِصَارِ، ہم نے کہا کہ انحصار والے تصرف کو آپ مقدم کریں. ہم نے کہا کہ جو انحصار میں تصرف ہے وہ رجحان رکھتا ہے الگ تصرف فی السببیت التامہ، سببیت تامہ والے تصرف پر. کیوں؟ لأجل ان التصرف فی الانحصار مما لا بد منہ، اس لیے کہ جو انحصار میں تصرف ہے وہ تو ہر صورت میں کرنا پڑے گا. سواء تعلق التصرف برفع الانحصار، چاہے آپ اس انحصار کو اٹھانے والے تصرف کو کہیں، اور تعلق التصرف برفع السببیت التامہ، یا پہلا تصرف آپ کہیں کہ ہم سببیت تامہ کو اٹھا لیتے ہیں. سببیت تامہ کو اٹھا لینا بھی سبب بنے گا کہ علت منحصرہ کا انکار کریں آپ. فالانحصار قطعی الزوال، انحصار تو یقیناً کیا ہے، زائل ہونے والا ہے. ومتیقن الارتفاع، اور متیقن الارتفاع ہے کہ انحصار ہر صورت میں ختم ہوگا. وَأَمَّا السَّبَبِيَّةُ التَّامَّةُ، لیکن سببیت تامہ فمشکوک الارتفاع، وہ مشکوک الارتفاع ہے. فَلَا تُرْتَفَعُ الْيَدُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، اس صورت میں اس مشکوک الارتفاع سے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا مگر کسی دلیل کی بنا پر، کہ فرض یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. دیکھا کس طریقے سے مصنف آئے ہیں کہ انحصار والا تصرف تو یقینی ہے، قطعی ہے، کیونکہ اگر آپ مستقل طریقے سے انحصار میں تصرف کر رہے ہیں تو انحصار اٹھ گیا، علت تامہ میں تصرف کر رہے ہیں تو بھی انحصار اٹھ گیا. پس انحصار کا اٹھنا تو قطعی ہے، لیکن علت تامہ والا مشکوک ہے. تو اس صورت میں پھر مشکوک سے آپ اسی صورت میں ہاتھ ہٹاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہو. اگر دلیل نہیں ہو تو پھر وہ دیگے سے ہاتھ نہیں ہٹا سکتے. اچھا، یہ تنبیہ اول اور علم اصول کا مشہور مسئلہ ہے، تھوڑا سا دقیق ہے، غور کے ساتھ اس کو سنیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.